اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعة الشافعین فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة خبردار قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ یہ بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے یا پیچھے ہونا چاہے کہ ہر انسان اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ باغات میں ہوں گے، ایک دوسرے سے مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا ہے، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، بلکہ ہم بیہودہ باتوں میں، فضول باتوں میں مشغول رہنے والوں کے ساتھ کھوئے رہتے تھے، اور ہم جزا کے دن کو جھوٹا قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ یقینی بات آ گئی، لہذا انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے، نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، جیسے کہ وہ جنگلی گدھے ہوں جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہا ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلا ہوا صحیفہ دے دیا جائے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے وہ نصیحت قبول کرے، اور یہ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں، اور یہ نصیحت قبول نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ معاف کرے۔ سورہ مدثر کی آخری آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی چاند رات کے اس وقت کی جب کہ رات منہ پھیر کر جا رہا ہو، یعنی ابھی سے کچھ دیر پہلے کا جو وقت تھا، اور اسی طریقے سے صبح جب کہ اس کا اجالا پھیل جائے، یعنی جو اشراق کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، ان اوقات کی اور چاند کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی اہمیت اور دوزخ کے عذاب کو اہم بتلا کر پیش کیا ہے، اور یہ بات کہی کہ قسم ہے چاند کی، صبح کے وقت کی جب اس کا اجالا پھیل جائے
رات کے وقت کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے۔ انہا لإحدی الکبر، کہ یہ ایک بڑی باتوں میں سے ایک بڑی بات ہے، یعنی دوزخ اور قیامت کا منظر اور دوزخ میں کافروں کا جانا، دوزخ کا خطرناک جگہ ہونا، دہکتی ہوئی آگ کا ہونا، یہ کیا ہے؟ بڑی باتوں میں سے ایک بڑی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ایک تو چاند کی، کہ جس طریقے سے تم دیکھتے ہو کہ ماہ کے شروع میں چاند بالکل باریک ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اسی مہینے کے اندر وہ چاند اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، یعنی ہلال سے شروع ہوتا ہے اور بدر کو پہنچ جاتا ہے 14ویں تاریخ کو، اور پھر اس کے بعد وہی چاند آہستہ آہستہ آسمان سے مٹتا چلا جاتا ہے، تاکہ آخری 2-3 تاریخ جو رہتی ہے بچتی ہے 28-29 تاریخ 28-29 تاریخ، ان تاریخوں میں تمہیں آسمان پر کہیں چاند دکھائی بھی نہیں دیتا ہے۔ یہی حقیقت ہے انسان کی زندگی کی، کہ انسان ابتدائے وقت میں بچہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے تاکہ وہ جوان ہٹا کٹا پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے، طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلتا ہے اور اس کی وہ ساری توانائی، ساری طاقتیں سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، تاکہ ایک دن اسے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے چاند اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس بات کی علامت ہے کہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، وہی انسان کی زندگی کی بھی حقیقت ہے کہ وہ بچپنے میں کمزور، جوانی میں طاقتور، اور پھر بڑھاپے میں انتہائی کمزور اور لاغر ہو کر ایک دن موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دراصل کفار کو سمجھانا ہے کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ جو تمہاری جوانی، جو تمہاری طاقت، جو تمہاری دولت، جو تمہارے اختیارات، جو تمہاری سیادت، جو تمہاری سرداری، جو تمہارا پاور آج ہے وہ کل بھی باقی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اس خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، جس نے تمہیں پیدا کیا تھا، جس نے تمہیں ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ اور جب اس کے پاس جاؤ گے تو وہاں پر جو چیز قابل قبول ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، توحید ہے، رسالت کا ماننا ہے، بعض بعد الموت کے عقیدے کو جاننا ہے، ورنہ وہاں صرف اور صرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ وہاں پر انتظار کر رہی ہے، اور اس کو کوئی معمولی چیز مت سمجھنا، بلکہ میں ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ انہا لإحدی الکبر، کہ وہ بڑی باتوں میں سے ایک انتہائی اہم بڑی بات ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے قسم کھائی رات کے وقت کی، اذ ادبر واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کے اس وقت کی جب رات منہ پھیر کر جا رہا ہوتا ہے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کے اس وقت کی جب اس کا اجالا آسمان پر پھیل رہا ہوتا ہے، یعنی اب جو وقت 5-10-15 منٹ کے بعد شروع ہوگا۔ ان دونوں وقتوں کی قسم کھا کر اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو آج اگر کفر و ضلالت کی گمراہی اس روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے تو جس طریقے سے رات منہ موڑ کر چلا جاتا ہے اس طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ یہ کفر و ضلالت بھی دنیا سے ختم ہوگی، اور جس طریقے سے صبح نمودار ہونے کے بعد اپنے اجالے کو آسمان پر پھیلا دیتی ہے، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ ایمان کی روشنی سے یہ سارا کا سارا سنسار، ساری کی ساری کائنات کیا ہو جائے گی؟ جگمگا اٹھے گی، اور ایمان کے نور سے یہ ساری کی ساری مخلوقات منور ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے خاص طور پر ان اوقات کی قسم کھا کر کہا کہ دیکھو انہا لإحدی الکبر، کہ جہنم کیا ہے؟ بڑی باتوں میں سے ایک بڑی بات ہے، نذیرا للبشر، جو سارے انسانوں کو خبردار کرنے والی ہے کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ، اس دنیا کے اندر توبہ کر لو، استغفار کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، ندامت کے آنسو بہا لو، اللہ کو ایک مان لو، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی بت پرستی سے، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اپنی زندگی کو پاک صاف کر لو۔ یہ بتلا رہی ہے کون؟
قیامت اور جہنم، اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں کیا ہوں تمہارے لیے، ایک خبردار کرنے والی ہوں، تمہیں ڈرانے والی ہوں، الا اصحاب الیمین، ہاں لمن نذیر اور للبشر، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے، جو بھی آگے پیچھے ہونا چاہتا ہے، یعنی جو بھی اپنے لیے اعمال وہاں بھیجنا چاہتا ہے، ان سب کے لیے میں کیا ہوں، تم جو برے اعمال بھیجو گے تو برے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اچھے اعمال بھیجو گے تو اس کی نعمتوں سے تم میں سرفراز ہونا ہوگا وہاں پر۔ لہذا تم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے اور پیچھے ہو، وہ جان لے کل نفس بما کسبت رہینہ، ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر ایک بات اور کہہ دی گئی، کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ یعنی جس طریقے سے دنیا میں تم کسی سے کوئی سامان لیتے ہو اور اس کے عوض اپنا کوئی سامان گروی رکھتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سامان نہیں لوٹائے گا تو یہ جو صاحب حق ہے وہ یہ گروی رکھی ہوئی چیز کو بیچ کر اپنا حق ادا کر لے گا۔ اسی طریقے سے ہر انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے قیامت کے دن کے لیے گروی رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ نیک اعمال لے کر آئے گا، توبہ کر کے آئے گا، ایمان قبول کر کے آئے گا، تب تو اسے جنت مل جائے گی، اور اگر یہ اعمال کر کے نہیں آئے گا تو پھر اس کی وجود کو، جو کہ اس کا وجود ان اعمال کے بدلے میں گروی تھا، اس کے اس وجود کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اس کے اس وجود کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اگر وہ یہ اعمال لے کر آئے گا نہیں۔ یہی مطلب ہے کہ ہر انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ جیسا ہم اور آپ کر رہے ہیں، اگر ہم اور آپ وہ اعمال لے کر اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوئے جن اعمال کی بنیاد پر نجات ملتی ہے، تو پھر ہمارے اسی وجود کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا اور اس کو دھکتی ہوئی جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا کل قیامت کے دن، انہیں جہنم میں داخل نہیں ہونا ہوگا، انہیں جہنم کا ایندھن بنایا نہیں جائے گا، بلکہ فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، جنتوں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، اور وہاں ایک دوسرے سے مجرموں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، سوال کر رہے ہوں گے کہ بھائی جو لوگ آج جہنم میں داخل کیے گئے ہیں کیا وجہ ہے، ما سلککم فی سقر، بلکہ ان سے پوچھیں گے کہ جہنم میں تمہیں کس چیز نے داخل کر دیا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، جو وجہ ان لوگوں نے بتلائی ہے وہ وجہ مسلمانوں کے اندر ہی پائی جاتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے گا مجرموں سے ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں تمہیں کس چیز نے داخل کیا، وہ جواب کیا دیں گے معلوم ہے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ سوچئے، جبکہ نماز کا مکلف مومنین ہے، کافر نماز کا مکلف نہیں ہے، وہ تو اولاً ایمان کا مکلف ہے، ایمان لائے گا تب نماز کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس کے باوجود ان سے جب وجہ پوچھی کی گئی تو وہ کیا بتلا رہے ہیں، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، تو ایک تو ہم دنیا میں نماز نہیں قائم کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سوچئے، ان اعمال کی بنیاد پر جہنم میں انہیں داخل کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا بھی عمل ایسا ہوگا تو کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ ہم بھی اگر نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، نماز کو قائم نہیں کریں گے، نماز کو اہمیت اپنی زندگی کے اندر نہیں دیں گے، نماز کو سارے اعمال پر ترجیح نہیں دیں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، نماز کو لے کر اگر ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوگا، تو بتائیے کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ یہاں جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا مجرموں سے کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا، تو وہ تو کہہ رہے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں قائم کرتے تھے۔ میں رات ہی سے میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بہت جلد ہم لوگوں کو پھر نماز کے موضوع پر ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ نماز کو لے کر پتہ نہیں مسلمان کیوں اتنا اطمینان سے پڑے ہوئے ہیں، نماز کے چھوڑنے کو لے کر، نماز کے اہتمام نہ کرنے کو لے کر پتہ نہیں مسلمان کس بنیاد پر اتنے اطمینان سے ہیں، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں کوئی قرآن و حدیث کی آیات اس کے سامنے موجود ہے، کوئی روایت ہے کہ بس بیڑا پار ہو جائے گا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، یا کسی نے ضمانت لے رکھی ہے
کہ میں تمہارا سارا معاملہ وہاں کلیئر کروا دوں گا، اللہ کے یہاں قیامت کے دن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ آخر نماز کو لے کر اتنی زیادہ غفلت، نماز کو لے کر اتنی زیادہ بے غفلتی کا، غفلت کا ثبوت پیش کرنا، یہ کیسی دانش مندی ہے؟ ذرا سوچیے کیسی عقل مندی ہے کہ انسان نماز چھوڑ رہا ہوتا ہے اور مزے سے چھوڑ رہا ہوتا ہے، حالات جیسے کہ تیسے ہو جائیں، بس سے بدتر ہو جائیں، لیکن ہمارا تعلق مسجد سے جڑنے کو نہیں دکھتا ہے۔ بتائیے آپ، پچھلے 10-12 سال سے ہم جس ملک میں ہیں، ہر آئے دن ہمارے لیے اس ملک میں زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے باوجود کیا مسجدیں بھر گئیں؟ بتائیے آپ، کیا نمازی بڑھ گئے؟ محلے کے جو مخصوص حضرات نماز پڑھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، باقی لوگ یوں ہی موسم کی طرح چلے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ورنہ پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والے وہ چند چہرے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ مجھے اس مسجد میں 4.5-5 سال، 4.25 سال ہونے جا رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کون لوگ ہیں، کون فجر میں آتے ہیں، کون لوگ پابندی سے 5 وقت آتے ہیں، وہ پتہ ہے کون آتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ بتائیے، کفار وہاں کہیں گے، مجرم کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے جہنم میں، یعنی نماز چھوڑنے پر جہنم میں داخلہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، دوسروں پر مال خرچ کرنا، ضرورت مندوں تک ضرورت کی چیزیں پہنچانا، ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرنا۔ ذرا غور کیجئے، کیا ہمارا یہ عمل ہے؟ ہم اپنے دسترخوان کو بھر رہے ہوتے ہیں، مہینے کے آغاز میں اپنے گھر کے کچن کو راشن سے پر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دسترخوان کی فکر، اپنے بچوں کے کھانے کی فکر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ضرورت مندوں کے دسترخوان پر بھی ساری نعمتیں پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی ہیں؟ سارے موسمی پھل انہیں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ان کے بچے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے یا نہیں کھا رہے؟ کیا یہ فکر ہوتی ہے ہمیں؟ ہمیں اپنے پڑوس کی فکر نہیں ہوتی ہے، محلے میں دیگر ضرورت مندوں کی کیا فکر ہوگی؟ اپنے رشتہ دار میں موجود جو فائنینشیلی ویک افراد ہیں ان کی فکر نہیں ہوتی ہے، عام مسکینوں کی کیا فکر ہوگی؟ اور اگر یہ عمل رہے گا تو جہنم کا چہرہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ کیا کہا؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا، دوسروں پر مال خرچ کرنا، ضرورت مندوں کا پیٹ بھرنا، یہ بہت بنیادی عمل ہے۔ کوئی بھوکا رہے، کسی کو دانا نہ ملے، کوئی رات یوں ہی بغیر کھائے سو جائے، یہ لعنت ہے اس پورے علاقے کے لیے۔ لہٰذا مسکینوں کے کھلانے پر، مسکینوں کی ضرورت کی تکمیل پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں بتا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمارا کام تو یہ تھا کہ جو لوگ بیہودہ مجلسیں قائم کیا کرتے تھے، فضول مجلسیں بس بیٹھ کر ٹھٹھا اور مذاق اڑایا کرتے تھے دین کی، بس ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی دنیا کے اندر کمپسٹنگ کر رہے ہوتے تھے، مٹر گشتی کر رہے ہوتے تھے۔ ہمارا کام کیا تھا کہ بس بیہودہ مجلسیں قائم ہو جائیں، بس ہم بھی اس میں شامل ہو کر بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے خوش ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، نماز مسجد جانے کی فکر نہ کچھ، عشاء کا وقت ہے، بیٹھ کر روڈ میں، ہوٹلوں پر، ریسٹورینٹ میں ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ایک ہمارا بری عادت کیا تھی اس دنیا کے اندر کہ ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے تھے، وقت کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں موجود نہیں تھی، ہم وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے۔ سوچیے آج کے دور میں کیا ہے، ہم جو یہ لیے رہتے ہیں موبائل اور اس کی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، فضول مجلس ہے، یہ کیا مل رہا ہوتا ہے ہم کو؟ ضرورت کے تک موبائل کا استعمال جائز ہے، لیکن ضرورت سے خالی آپ یوں ہی اس کے میں ریل میں مشغول ہے، آپ دنیا جہان کے ویڈیوز اور فالتو چیزوں کے دیکھنے میں مشغول ہے، وقت اپنا اس میں فضولیات میں برباد کر رہے ہیں، تو گویا آپ فالتو مجلس میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یہ بھی وہ ایک وجہ بیان کریں گے کہ ہم بھی یہی کام کیا کرتے تھے، اس لیے ہم کہاں ہیں آج؟ جہنم میں موجود ہے۔ اور اس کے آگے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم اس بدلے کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، یعنی ہم قیامت کے قائل نہیں تھے، ہم کہتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ کوئی زندگی بندگی ہے نہیں۔ یہ بھی ایک ہمارا غلط عقیدہ تھا، یہاں تک کہ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ یقینی بات یعنی قیامت آ گئی۔ لہذا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب ان کافروں کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام
نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر ایک کام آپ نہ کریں اور آپ بہت سی مرتبہ اس کام کے نہ ہونے کی بنیاد پر بھی سفارش کے ذریعے، سورس کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے، پیسے کے ذریعے نکل جاتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو لاکھ آپ ہاتھ پر پٹکتے رہ جائیں گے، لاکھ سفارش کرانے کی کوشش کر جائیں گے، لیکن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش وہاں فائدہ نہیں دے گی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضون، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ نصیحت کی باتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کانہم حمر مستنفرہ، ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگلی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو جنگل میں شیر کے ڈر سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ دین کو قبول کرنے سے بھاگ رہے ہیں، ایمان سے قریب نہیں آ رہے ہیں۔ بل کہا نہیں، معاملہ معلوم کیا ہے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کھلا ہوا صحیفہ، کھلی ہوئی شریعت، کھلی ہوئی دین کی کتاب ان کے اوپر نازل کر دیا جائے، ہر ایک کو الگ الگ شریعت دے دی جائے، ہر ایک کو الگ الگ ایک۔ یہ بات کہتے تھے کفار مکہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ہماری ہدایت کرنا مقصود ہے اور ہمیں ڈرانا مقصود ہے، خبردار کرنا مقصود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ انہی پر کیوں کتاب نازل کی جا رہی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ لکھ کر ایک ایک پنہ بھیج دیتا کہ تمہیں اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ کہا کرتے تھے، ان کی یہی خواہش تھی۔ یہ حکمت کے بھی خلاف ہے، اور اس کے اندر پھر ایمان بالغیب کیا رہے گا؟ اور دوسری بات، بہت اہم بات اس میں، بنیادی طرح بات یہ کہ دیکھیے، صرف تنہا کتاب، بہت اچھا موضوع کی یاد آئی ہے اس آیت کے ضمن میں، صرف تنہا کتاب کسی کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے، بلکہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ معلم کی بھی ضرورت ہے، جو اس کتاب کو سمجھ کر، اس کتاب کو عمل کر کے بتلائے، تب انسان صحیح معنوں میں صحیح بات سمجھتا اور اس کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر ہر ایک کو کتاب دے دی جاتی ہے الگ الگ، تو ہر آدمی اپنے من مطابق اس کی تشریح کر رہا ہوتا، اور جو چاہتا وہ اپنی تشریح کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا۔ لیکن جب ایک معلم، ایک نبی اور رسول کو بھیج دیا گیا، اب اس رسول کی نگرانی میں اس رسول نے اس کتاب کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کر کے بتلایا، تو اب لوگوں کے لیے بھی اس کو فالو کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ غور کیجیے، آج کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں بس قرآن اٹھاؤ پڑھ لو، حدیث اٹھاؤ اپنے سے تشریح کر لو۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ تمہارے پاس عقل ہے، کیا قرآن تم نہیں سمجھ سکتے ہو؟ کیا بخاری تم نہیں پڑھ سکتے ہو؟ کیا تم ترمذی نہیں پڑھ سکتے ہو؟ ابو داؤد نہیں پڑھ سکتے ہو؟ ہدایہ نہیں سمجھ سکتے ہو؟ اٹھاؤ اور خود سے پڑھ لو، اور خود سے بن جاؤ مولوی، خود سے دین سمجھو، خود سے تشریح کرو حدیث کی، اور زندگی میں عمل کرو۔ بتائیے، ایسے اگر کھلا چھوڑ دیا جائے گا آزاد، تو ہر آدمی اپنے من مطابق تشریح کرنے لگے گا حدیث کی۔ بتائیے، وہ صحیح راستے پر رہے گا کہ گمراہی پھیلے گی؟ اس لیے کیا ہوا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ان کے وارثین کو پیدا کیا کہ تم سمجھو اور سمجھ کے پھر لوگوں کو بتلاؤ، اور لوگ تمہاری تقلید کریں، لوگ تمہیں فالو کریں۔ یہی سے لیکن تقلید ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی کہتے تھے نا، الگ الگ بھیج دیا جائے، الگ الگ ہر ایک کو کتاب دے دی جاتی، تو ہر آدمی اپنے من مطابق تشریح کرتا ہے اور وہ گمراہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کو بھیجا کہ نبیوں کی تقلید کرو اور ان کے مطابق زندگی تمہیں گزارنی ہے۔ اسی وجہ سے آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے دین کو کہ جو چاہے اپنے من مطابق قرآن و حدیث کی تشریح کر لے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، اور اس کی زندگی قابل قبول ہو جائے گی۔ نہیں، ہر ایک کے لیے اماموں کو بھیجا گیا، انبیاء کو بھیجا گیا، ان کے وارثین کو بھیجا گیا کہ ان کی تقلید کرو، یہ انہوں نے جو سمجھا ہے دین، اس کے مطابق تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ تنہا کتاب، آپ میڈیکل کی کتاب خرید کر لے آئیے اور اپنے بچے کو دے دیجئے بنا کسی استاذ کے، بتائیے آپ کا بچہ ڈاکٹر ایسا بنے گا کہ کسی مریض کا علاج ہو، یا وہ سب کو کوما میں پہنچا دے گا، سب کو آئی سی یو پہنچا دے گا؟ بتائیے، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے کتاب خرید کر لائی، اپنے بچے کو دے دیجیے، وہ انجینئر بن جائے گا؟ جب تک استاد سے نہیں پڑھے گا، پریکٹیکلی استاد اس کو کر کے نہیں دکھلائے گا، وہ نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انجینئر بن سکتا ہے، تو پھر عالم اور مولوی کیسے بن جائے گا؟ بتائیے، آپ اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی سبجیکٹ کا کتاب خرید کر لے آئے اور اس کو پڑھے اور بس وہ پڑھ کے وہ اس لائن کا آدمی بن جائے گا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ پاسبل ہے؟ اگر یہ پاسبل ہوتا تو اتنے اسکولس اور کالجز کھلنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس کتاب کی دکانیں کھل جاتی، لوگ کتاب خرید کر لاتے اور خود سے پڑھ کے انجینئر، ڈاکٹر اور سائنٹسٹ اور سب کچھ بن جاتے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا جب ایسا نہیں ہے تو پھر قرآن و حدیث کے معاملے میں یہ تساہلی کیوں، یہ آزادانہ خیال کیوں کہ کوئی بھی چاہے وہ کھولے اور پڑھ کر آگے نکل جائے؟ کوئی بھی سمجھے کہ بس میں جو سمجھ لوں قرآن و حدیث کو اسی کے مطابق سمجھنا صحیح ہے یا وہی صحیح ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی معلم اور رسول کو بھیجا گیا ہے۔
کہا سنو کلا بل لا یخافون الآخرہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آخرت کا ڈر اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے ہیں. کلا انہ تذکرہ، خبردار یہ ایک نصیحت ہے. یہ جو باتیں تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جو قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، یہ کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، لہذا جو چاہے وہ نصیحت کو قبول کرے. جس کے سامنے ساری باتیں آ گئی وہ اگر چاہتا ہے تو نصیحت قبول کرے. اور جان لو وما یذکرون الا ان شاء اللہ، یہ نصیحت قبول نہیں کر سکتے مگر جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کے منشا کے مطابق نصیحت قبول کر سکتے ہو. اللہ کی طرف سے کب اس بات کی منشا ظاہر کی جاتی ہے کہ سامنے والا نصیحت قبول کرے؟ جب سامنے والا نصیحت قبول کرنے کو لے کر مخلص ہو، جب نیک نیتی کے ساتھ جد و جہد انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اور کہا سن لو وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ ہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ڈرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ اہل المغفرہ، اللہ ہی اس بات کا اہل ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دے. لہذا انسان کو اپنے گناہوں کی معافی بھی کسی سے مانگنی چاہیے. تو وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.